أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایک تو چھوٹا سا سوال پچھلی نشست سے متعلق ہی تھا، وہ جب یہ ہم بات کر رہے تھے یہ فتویٰ جو مطلب تھے کہ فتویٰ لے لیا یا مل گیا، تو اس کے اوپر یہ تھا ایک سوال بعد میں ذہن میں آیا کہ اگر جس طرح ایک انسان فتویٰ لے کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور وہ چیز کسی دوسرے کی نظر میں جائز نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا گناہ کس کے مطلب اوپر ہوتا ہے کہ میں نے تو ایک فالو کر لیا ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ دوسرا یہ پابندی وقت کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ ایک یہ بھی ہے، ایک وعدہ خلافی کا آپ نے ذکر کیا، اس میں پابندی وقت بھی ایک آ جاتی ہے جو ہم لوگوں کا تھوڑا سا ایک کافی زیادہ چیز بھی ہے جس میں خیال نہیں رکھتے ہم لوگ، خاص طور پہ جو ہے ہمارے جو ہم لوگ ہیں خود پاکستانی سمجھ لیں، تو اس کو کس طرح آپ نظر میں دیکھتے ہیں کہ پابندی وقت کا کوئی شرعی پہلو یا جی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. فتوے کے بارے میں جب ہم کسی کے فتوے پر عمل کرتے ہیں نا، وہ اس کا ذمہ دار ہے. اگر اس نے جان بوجھ کے ایسا فتویٰ دیا تو گناہگار ہے، اس کی پکڑ ہوگی اس دنیا میں بھی آخرت میں. اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں دیا، اس نے تگدو کی کوشش کی، احادیث سے نکالا ہے، اس نے پورا جو اپنا زور لگایا، پوری طاقت لگائی ہے، تو وہ گناہگار نہیں ہے اور اس کو کوئی جو ہے وہ سزا نہیں ہوگی. یہ اس کا معاملہ فتوے کا. دوسرا واقعی پابندی کا، اب میری طرف سے ایک سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے آپ توجہ کیجیے گا کہ آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں واقعی پابندی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بہت پابندی کرتے ہیں. وہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ مریض جو ہے زیادہ کس کمیونٹی سے ہے نا. تو میرے مریض جو ہے وہ 99% نارویجن ہے اور بہت بہت پابندی ہوتی ہے اس کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے فیس پڑ جائے گی. اگر لیٹ ہوں گے پھر ٹرین نکل جاتی ہے تو ٹکٹ جو پھر لینا ہی پڑتا ہے. ہم نے ابھی جو ہے وہ جو آدمی غیر حاضری کرے گا اور جو آدمی لیٹ آئے گا اس کی سزا تجویز کی ہے. سزا یہ تجویز کی ہے کہ جو آدمی نہیں آئے گا اس نے 20 دفعہ صلوات پڑھ کے اپنے مرحومین کے لیے جو ہے اصالہ ثواب کرنا ہے. جو آدمی یہاں پر ہماری کلاس میں 5 منٹ سے لیٹ آئے گا، درس کے بعد اس کے لیے واجب ہے، وہ ذمہ دار ہے، خدا کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہوگی. اگر ویسا نہیں کرے گا کیا کرے؟ وہ 10 دفعہ صلوات پڑھ کے اپنے مرحومین کے لیے اور اس گروپ میں تو تمام جو مومنین و مومنات ہیں ان کی مرحوم کے لیے اصالہ ثواب کریں. ٹھیک ہے، تاکہ تھوڑا سا وہ احساس ہو جائے گا. یہ اچھی سزا ہے آپ کے خیال میں؟ اچھی، بہت اچھی تجویز ہے مولانا صاحب. جی اگلا سوال کریں. جی ہو جاتا ہے بعض کا انسان لیٹ ہوتا ہے، خاص طور ہم خواتین کی جو ہے وہ معذرت قبول بھی کرتے ہیں اور ان کو حق بجانا بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ خواتین کے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں ہماری نسبت. مثلا ہم نے گھر سے باہر نکلنا ہے، ایک جو ہے وہ لباس پہننا ہے اور چھلانگ لگا کر باہر ہم نے آؤٹ ہو جانا ہے. ان بیچاریوں نے وہ اپنا حجاب کرنا ہے، سیٹنگ کرنی ہے، گھر کے جو ہے وہ ساری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بتیاں بجھانی ہیں، چولہے کو چیک کرنا ہے، گھر میں سیٹنگ چیک کرنی ہے، پھر اس کے بعد باہر انہوں نے نکلنا ہے. تو ہم پھر وہاں خواہ مخواہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے میں تو تیار ہو کر بیٹھ گیا ہوں تو آپ نہیں آ رہی. یہ ناانصافی ہے، عدل کے خلاف ہے. عدل یہ ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ نتیجے کو نہیں دیکھنا چاہیے، ذمہ داریوں کو بھی ساتھ دیکھنا چاہیے کہ ذمہ داریاں کس کی کتنی ہیں. جی صاحب عرض یہ کرنا تھا، ہمارے مرحومین تو بہت خوش ہوں گے جو سزا آپ نے تجویز کی ہے. جی خدا جو آپ کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے. جی یہی ہدیہ بھیج سکتے ہیں ان کے لیے. بے شک، جزاک اللہ. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی